رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ایک منتخب نصاب ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، اور ان سے پہلے اس کی ابتدا مولانا امین حسن اصلاحی کر چکے تھے، اور اس میں مزید کچھ مقامات شامل کر کے ڈاکٹر صاحب نے اس کو مزید مزین کر دیا، جامع و مانع بنا دیا۔ اور یہ منتخب نصاب اس کی جو بنیاد ہے یا اس کی جو اساس ہے یا جو اس کا بیج ہے وہ سورۃ العصر ہے، بقول خود اپنے ڈاکٹر صاحب کے۔ اور سورۃ العصر میں جو نجات کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 کام کر لیں، ان میں سے ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے، ایک تواصی بالحق ہے، اور ایک تواصی بالصبر ہے۔ تو وہ شخص کے جس کے لیے زندگی، دنیا کی زندگی امتحان، جس کا نقطہ نظر یہ ہو کہ دنیا کی زندگی امتحاناً دی گئی ہے، یہاں ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہونا، یہاں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہونا، کامیابی کا اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور وہاں پہ جو سکہ چلے گا، جو کرنسی چلے گی، اور وہاں پر جو کام آنے والی چیز ہوں گی وہ 4 ہیں۔ باقی یہاں کا مال و دولت، یہاں کی جو بھی کوئی مقام، مرتبہ، حیثیت اور دولت، کوئی کام آنے والی شے وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اقتدار، تعلقات، کچھ وہاں کام نہیں آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن جو چیز کام آنے والی ہوگی وہ یہ 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگی تو نجات کے لوازم پورے نہیں ہوں گے۔ یہ چاروں کے چاروں لازم ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو بندہ اس کامیابی کے لیے یہ دن بتا رہا ہو، یہاں جی رہا ہو اس لیے کہ اس نے جا کے وہاں اپنا حساب پورا کرنا ہے اور کامیابی کے لوازمات پورے کرنے ہیں، تو اس کا فوکس ان 4 چیزوں پہ ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے، تاکہ میں یہ اپنی، جیسے لوگ دولت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جیسے لوگ اقتدار کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، جیسے لوگ دنیا میں کوئی اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو وہ اپنے تھیلے بھرے گا ان چیزوں کے تاکہ وہاں پر اسے کام آئیں۔ تو یہ پہلا تو وہ نقطہ نظر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں یا دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ تو جب وہ نقطہ نظر بن جائے گا تو پھر اس کا سارا فوکس اس پہ اوپر ہو جائے گا۔ تو اب جس کا فوکس اس کے اوپر ہے تو اس کے لیے پھر وہ تفصیلات ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید سے کھول کے بیان کی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کی ہو، کوشش یہ کی ہے کہ ایمان کو قرآن نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، عمل صالح قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ تو ایمانیات کے مباحث بھی ہم مکمل کر چکے ہیں، وہ لیکچر سارے موجود ہیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب کے اپنے لیکچرز بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ عمل صالح کے جو مباحث ہیں وہ ہم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جو عمل صالح کے مباحث ہم لے کے چل رہے ہیں، اس میں بھی ایک بڑی حسین ترتیب ہے۔ یعنی عمل صالح کا جب لفظ آئے گا تو عام طور پر ہمارے ذہن میں وہی عمل آتے ہیں جو ایک انسان سے متعلق ہوں، لیکن یہ کہ انسان کی اس دنیا کی زندگی کی مختلف جہتیں ہیں۔ ایک میں ہوں اکیلا، لیکن یہ کہ میں اکیلا ہی تو نہیں رہتا، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے، میرا ایک خاندان ہے، میرے خاندان میں کوئی بنیادی جو ہے ایک یوں سمجھیے اکائی ہے، پھر اس کی آگے مختلف جہتیں ہیں۔ وہاں میرا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، وہاں میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، روزے کا تعلق ہے، ذکر و اذکار کا تعلق ہے، تہجد گزاری کا تعلق ہے، انفاق کا تعلق ہے، اللہ سے جو ہے وہ کوئی اور لو لگانے کا معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن یہاں میں اکیلا تو نہیں رہتا ہوں، میرے جو ہے وہ گھر ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ان کے ساتھ میرے تعلق کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو گویا ایک فرد کا عمل صالح ایک علیحدہ ہے، ایک خاندان کا عمل صالح ایک بالکل مختلف ہے۔ میاں بیوی مل کے کیا پرفارم کریں گے تو وہ قرآن کے نزدیک وہ عمل ہے جس کے لیے یہ رشتہ جوڑا گیا ہے، وہ قرآن کے نزدیک وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا ہے یا جوڑا بنایا ہے۔
تو وہ ایک بالکل علیحدہ عمل صالح ہے۔ اچھا یہ کہ وہ ساری چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو وہ کام تو کرے گا ہی کرے گا۔ میاں بیوی ہوں گے تو وہ جو تعلق ظن و شو ہے وہ بغیر کسی نبی کے بتائے بھی قائم کریں گے، ہے وہ بھی عمل صالح، اس کا ایک اچھا مثبت نتیجہ نکلتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اور یہی مقصود ہے میاں بیوی کے تعلق کا۔ اور اسی لیے وہ کانٹریکٹ کرایا گیا ہے کہ عوانوں کی طرح تمہاری اولاد نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہیں جو ہے وہ ایک پیدا کر کے تو مادہ کے ذمہ ہی لگا دے، بلکہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کے ایک پرورش کرے دوسرا کما کے لائے۔ بالعموم دنیا میں یہی نظام رہا ہے، یعنی یہ صرف اسلامی کا خاصہ نہیں تھا، دنیا میں جب دنیا فطرت کے قریب تھی تو یہی اصول تھا۔ وہ عیسائی ہو تو بھی مرد ہی کما کے لاتا تھا، وہ ہندو ہو تو تب بھی مرد ہی کما کے لاتا تھا، عورتوں کا کام کرنا پسندیدہ نہیں تھا۔ یہ ہندوستان کے معاشرے میں بھی جو اچھے خاندان تھے وہاں عورتوں کا کام کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو فطرت بھی گویا یہی ہے، اور اسی اصول پر دنیا چل رہی تھی۔ تو بہرحال اس وقت سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اس میں اسلام نے آ کے جو فطرت میں تھوڑی بہت کجیاں آ گئی تھیں، یا یہ کہ ماڈرن ایج کی جو نئی ڈائمنشنز اب سامنے آ رہی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیلی احکامات دے دیے۔ اب اس عمل صالح کو سمجھنے کے لیے تقریباً یوں سمجھیے بہت بڑا حصہ ہے قرآن مجید کا جس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ مجادلہ ہے، سورہ طلاق ہے۔ یہ ساری در حقیقت اس کانٹریکٹ کو ڈیفائن کر رہی ہیں اور اس کریکٹر کے لیے جو ہے لائے عمل دے رہی ہیں کہ میاں بیوی کی حیثیت سے آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ پر کیا حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے عہد و پیمان کیسے نبھانا ہے۔ بڑی تفصیل سے قرآن مجید نے یہ بتایا۔ ہم نے اس میں یہاں پہ صرف اصولی رہنمائی دی ہے کہ اس خاندانی تعلق کے اندر دو انتہائیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک انتہائی محبت کی صورت کہ وہ ایک دوسرے ہی کے ہو کے رہ گئے، اور اتنے ایک دوسرے کے ہو کے رہ گئے کہ باقی سب سے کٹ گئے، تو بل یہاں تک کہ اللہ سے بھی کٹ گئے، اس کی حدود کا بھی ان کو وہ خیال نہیں رہا۔ یہ صورت وہ ہے جو اہل ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو ہم نے سورہ تحریم کا مطالعہ کر کے تو اس صورتحال کو دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ اپنی کسی زوجہ کی خوشنودی کی خاطر یا ان کو خوش کرنے کی خاطر قسم کھا لی کہ میں شاید استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے اس پہ بھی ٹوک دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں رہنمائی آ گئی کہ اس محبت میں پڑھ کر کہیں تم ایسا نہ کر بیٹھنا کہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی کر لو، اللہ کے کسی حلال کو حرام، تو خیر وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو نبی کا معاملہ تھا، کسی حرام کو حلال نہ کر بیٹھنا۔ ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر۔ تو یہ ایک بندہ مومن کے لیے چوکنا ہونے کی جگہ یہ ہے۔ اسی لیے ہم نے سورہ تغابن میں بھی پڑھا تھا، انما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم۔ اب یہ وہ والے دشمن نہیں ہے جیسے انڈیا پاکستان کا دشمن ہے یا پاکستان انڈیا کا دشمن ہے، یہ جنگ و حربی دشمن نہیں ہے۔ یہ محبت کرنے والے وہ ہیں کہ جن کی محبت میں بہہ کے آپ کے ایمان کا دھیلا ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک وارننگ کہہ لیجئے، چوکنا ہو جانا کہہ لیجئے، یا سستی کرنا کہ آپ اولاد کی تربیت سے غافل ہو جائیں تو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ایک کا عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ دو مثالیں دے دی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ اگر ایک کا عمل دوسرے کے کام آ سکتا ہوتا تو یہ دونوں جو ہے بیویاں جہنم میں نہ جاتی بلکہ جنت میں جاتی ہیں، اور اگر ایک کا عمل دوسرے کے کھاتے میں پڑ سکتا ہوتا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں جانے والی نہ ہوتی، وہ فرعون کے ساتھ ہوتی۔ نہیں، آخرت میں انجام اپنا اپنا، دنیا میں ذمہ داریوں میں اللہ نے جوڑ پیدا کر دیا ہے، آخرت کا انجام اپنا اپنا ہوگا۔ یہ ہم نے سورہ تحریم میں پڑھ لیا۔ اب اس سے اگلا قدم ہے، ظاہر ہے جو انسان جب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر کرے گا تو پہلا قدم تو خاندان کا ادارہ ہو گیا، وہ بات آ گئی۔ اگلا قدم ہوگا معاشرہ۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو افراد میاں بیوی مل کے خاندان بناتے ہیں اور خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ معاشرہ ایک اس سے بلندتر سطح ہے جس میں کئی خاندان ہوتے ہیں۔ معاشرے کی سطح پر عمل صالح اب بالکل مختلف۔ اب اس میں دیکھیں خاندان کی جب بات آئے گی تو خاندان میاں بیوی، لیکن جب معاشرے میں کی بات آئے گی تو اس میں ماں باپ بھی شامل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ بہن بھائی بھی شامل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کے نیچے جتنی بھی نسل آگے جاتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اس میں پوری برادری آ جائے گی۔ پھر اب اس کے حقوق و فرائض ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہیں، وہ کیسے پورے کرنے ہیں، ان کو کیسے نبھانا ہے، وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے ان دو رکوعوں کا مضمون ہے۔
اب یہاں یہ پہلی بات ہو گئی، ہم نے اپنا جو سلسلہ گفتگو کا لے کے چل رہے تھے اس کو ہم نے کنیکٹ کر لیا کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے۔ ایمان کے مباحث ہم نے مکمل کر لیے، عمل صالح کے مباحث زیر بحث ہیں، اور ان میں سے پہلا وہ جو خاندان کا ادارہ ہے، یا بلکہ پہلے انفرادی سطح وہ بھی مکمل ہو گئی، جو خاندان کا معاملہ ہے وہ بھی ہم نے پورا کر لیا۔ اب معاشرے کی سطح کی بحث ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع، جس میں معاشرے کے حوالے سے بات آئی ہے، ہم نے ایک بات اس پر بھی کرنی ہے، لیکن درمیان اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تصویر پیش کی ہے کہ ایک فرد، پھر وہ ایک ادارہ بن گیا خاندان کا، پھر ایک معاشرہ بن گیا، اور اس سے اوپر جو ایک درجہ آتا ہے وہ ریاست کا آتا ہے، حکومت۔ اور اب حکومت کا بھی تصور انسان کے ذہن میں ایسا یعنی ایک آئیڈیل کے طور پر موجود ہے، اگرچہ کہ دنیا میں ایسی حکومت کوئی ہے نہیں، اور لیکن یہ کہ ایک تصور ہے کہ ریاست ہو ماں جیسی، یعنی وہ بھی ایک یعنی یہ جو اجتماعیت کا تصور ہے اور ریاست کا جو تصور ہے، یہ پرانے خاندان ہی کی ایڈوانس فارم ہے۔ یعنی پہلے آپ کے تحفظ کا جو ادارہ ہوتا تھا، پولیس تو نہیں ہوتی تھی، فوج بھی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کو خطرات سے بچانے والا، آپ کی حفاظت کرنے والا، پروٹیکشن دینے والا، غیروں کے حملے سے بچانے والا آپ کا خاندان ہوتا تھا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، تمہارا وہ خاندان جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آج برادری حفاظت کرنے والی نہیں ہے، آج وہ حفاظت کرنے والی جگہ پہ ریاست آ گئی ہے۔ اب وہ آپ کے رائٹس کی محافظ اور ضامن بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ آئین ہے، وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو ریاست کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے، یہ اگریمنٹ ہے آپ کا، اور اسی پہ پھر آپ کے مختلف ادارے ہیں جو ورک کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس کو چھوڑیں، لیکن جو اس وقت ہم تھیوریٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ جو انسان نے جو سوچا ہے، غور کیا، یہاں تک جو پہنچا ہے، ایسی ریاست تاریخ انسانی میں اگر کسی نے بنائی ہے نا تو وہ صرف محمد الرسول اللہ نے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے اس کا، اور ہم نے بھی بدقسمتی سے یہ والا تعارف اس ریاست کا نہیں کروایا جو حضور نے قائم کی تھی۔ وہ تعارف چلا گیا کوڑوں والا، تعارف چلا گیا ہاتھ کاٹنے والا، تعارف چلا گیا سنسار کرنے والا۔ وہ ماں جیسی ریاست کا رحمت للعالمین ہے، تو وہ جو شہ دے کے معاشرے کو گئے وہ ہم بتا ہی نہیں پا رہے دنیا کو، نہیں تو دنیا اس کی طرف خود لپکی چلی آئے۔ لیکن اس وقت میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیے گریجولی ہوا، پہلے سب سے نیچے جو ہے وہ ایک فرد ہے، اس کے اوپر ادارہ جو پہلا وجود میں آیا وہ خاندان کا ادارہ ہے، اس سے ذرا بڑا جو ادارے پھر بنے وہ معاشرہ ہے، اور اس سے اوپر جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ ریاست کا ہے۔ ابھی ایک کام ہونا باقی ہے، یہ ساری ریاستیں بھی ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں، عالمی ریاست وجود میں آ جائے، یہ برادریاں ختم ہو جائیں، یہ نیشنلزم ختم ہو جائے، گورے کالے کی تقسیم ختم ہو جائے، سب لوگ نظریاتی ہو جائیں، تو یہ وہ شے ہے جس کا ابھی انسان نے صرف خواب دیکھا ہے، اس کی ابھی کوئی تعبیر انسان کو نہیں ملی ہے، لیکن گلوبل ولیج بن گیا ہے، گلوبل آرڈر ابھی نہیں آیا ہے، لیکن یہ انسان کی خواہش ہے کہ گلوبل آرڈر بھی آ جائے، اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ اب میں اسے ذرا آپ کو جو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یوں یہ ترتیب ہے، تو اسے زمانے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو اربوں سال کا کہہ لیجئے، یا چلیں اربوں نہیں تو ہزاروں سال تو لازمی ہے نا، اربوں وہ میں نے سائنسی توجہ کے اعتبار سے کہہ دیا، ہماری جو علم ہے یہ وحی سے یا کتاب سے جو ہمیں ملا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے یہ کوئی آدم علیہ السلام آج سے 8-10 ہزار سال پہلے ہی کی شخصیت تھے۔ تو اب وہ سائنس والے جو کروڑوں اربوں سال کہتے ہیں وہ کوئی اور چکر ہوگا، چلیں اس وقت ہم اس پھڈے میں نہیں پڑتے، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ پہلا فرد جو اللہ نے بنایا وہ فرد تھا اکیلا، آدم، حضرت آدم، پھر انہی کی نو سے ان کا جوڑا بنایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اسی کی نو سے اس کا جوڑا بنایا، وہ اما حوا ہیں۔ یہ پہلا رشتہ دو آدمیوں کے درمیان جو قائم ہوا ہے وہ خاندان کا رشتہ ہے۔ پہلا ایک فرد وجود میں آیا، اس فرد کے ساتھ دوسرے کو جوڑ کے، اس کی جنس مخالف کو اس کے ساتھ جوڑ کے دو افراد سے ایک خاندان وجود میں آ گیا۔ اب اس خاندان سے آگے بات چلی تو ان کی اولاد ہو گئی، جب ان کی اولاد ہو گئی پھر ان کی اولادیں ہوئیں تو معاشرہ بن گیا، یوں یہ سلسلہ آگے چلا، اور پہلی دفعہ یہ ہدایت کا سلسلہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم اگر دیا جاتا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے سنسار کرنا ہے، شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنسار کرنا ہے، اور غیر شادی شدہ کرے تو اسے 100 کوڑے مارنے ہیں،
تو یہ وہاں حکم بے معنی ہوتا ہے یا نہ ہوتا؟ دو آدمی ہیں تو کون کس کے ساتھ زنا کرے گا؟ ان دو کا تو اللہ نے نکاح کر دیا ہے، تو ایک شے کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وہاں پہ اگر یہ محرم رشتہ داروں کی تفصیل آ جاتی کہ یہ جو ہے آپ کا چچا جو ہے وہ بھی غیر محرم ہے اور ماموں بھی، اور جو نہیں یہ چچا محرم ہے اور ماموں محرم ہے اور باقی یہ غیر محرم ہے اور فلانا، یہ ساری تفصیلات یہ بے مقصد ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ ایک خاندان کو سامنے رکھتے ہوئے دیے۔ اب جب اس میں یہ بھی دیکھیں، اس زمانے کی شریعت میں بعد میں جو یعنی بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، اور اگر وہاں آج کی شریعت نافذ کی جاتی تو نو انسانی ادھر ہی دم گھٹ کے مر جاتی، آگے چل ہی نہ سکتی، کیونکہ کوئی ایسا غیر محرم ملتا ہی نہ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہوتی، وہ تو سارے ایک ہی رحم سے ہیں، تو ان کے درمیان پھر وہی شریعت آ سکتی تھی جو اس وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتی تھی۔ لہٰذا وہاں پہ جو بھی احکام دیے گئے وہ اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دیے گئے۔ اب معاشرہ آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے باقاعدہ نظم کی صورت اختیار کر لی، ایک معاشرے کے نظم، برادریاں، پارٹیاں، آج کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی پارٹیاں، برادری کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، 12 قبیلے، بنی اسرائیل، ہر قبیلہ اپنے نظم کے تحت، اللہ نے بھی بنائے تو 12 نقیب، یہ نہیں کہا قبیلے کو توڑ دو پھوڑ دو یہ شرک ہے یہ بت ہیں، نہ، یہ 12 قبیلے ہیں، ان کے نقیب بھی 12 بنا دیے، چشمے بھی نکالے تو 12 نکال دیے۔ کیوں؟ یہ معاشرے کا نظم ہے، اسی سے معاشرہ جڑا ہوا ہے، ان کو توڑ دیں گے تو انارکی پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری ہے۔ اب ذہن میں رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، کسی ملک کے اوپر ان کا اختیار نہیں ہے، ایک قوم ہے، آبادی ہے۔ آج کی ریاست کے جو لوازمات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ابھی پورے ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ ایک آبادی چاہیے، اس پر کنٹرول چاہیے، لیکن ایک چیز اور بھی چاہیے، وہ علاقہ بھی تو ڈیفائنڈ علاقہ بھی تو چاہیے۔ وہ علاقہ اللہ نے بتایا تھا کہ فلسطین ہے، جائیں اس پہ قبضہ کریں، انہوں نے کہا کہ وہاں ان فیہا قوما جبارین، ہم تو ادھر نہیں جاتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ علاقہ ملا ہی نہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا پورا دور ایک جماعت پر حکمرانی کا دور ہے، کسی علاقے کے اوپر حکمرانی کا دور نہیں ہے، اور وہ ایک معاشرے کی حیثیت سے ہیں، نہ کہ ایک ریاست کی حیثیت سے۔ ان کو جو احکام دیے گئے تورات میں انہیں کہتے ہیں احکام عشرہ، یعنی 10 احکام۔ اور ہمارے بعض مفسرین کی، بلکہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو 2 رکوع ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کے یہ 2 رکوع، یہ انہی احکام عشرہ کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اچھا اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید سابقہ جو کتابیں ہیں ان کا مہیمن ہے۔ ایک تو ہم سمجھتے ہیں ناسخ ہے، اس نے منسوخ کر دی، وہ ایک خاص فقہی معنی میں منسوخ کر دی، لیکن اصلاً تو ان کو واضح کرنے والا ہے، انہیں کھولنے والا ہے، ان کو مبرہن کرنے والا ہے، ان کی تصریح کرنے والا ہے، ان کی وضاحت کرنے والا ہے۔ تو جو ان کے احکامات تھے ان میں جو صحیح چیزیں تھیں، جو کسی اس سے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے رہنمائی دی تھی، جو اصول دیے تھے، ان کا ایک خلاصہ، ان کا ایک لب لباب قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر رکھ کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اصول ہمارے سامنے رہیں، ایک معاشرے کے سطح کے لیے رہنما اصول، عمل صالح کے رہنما اصول کیا ہیں، یا کیا اعمال صالح ہیں جن کو کسی مسلمان معاشرے کے اندر رائج کیا جائے گا، انہیں اس کی ویلیو سٹرکچر میں شامل کیا جائے گا، اس مسلمان معاشرے کے اندر ان کی ترویج کا بندوبست کیا جائے گا، لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے گی، لوگوں کو ان کی طرف راغب کیا جائے گا۔ یہ اس 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اب یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قرآن مجید کے حوالے سے بھی یعنی اس مقام کو ہم سمجھ لیں جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے بعض مقامات کو ہم سمجھتے ہیں اس نظم کے اعتبار سے جو قرآن مجید کا کتابی نظم ہے، جس میں سورہ فاتحہ پہلے ہے، سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورۃ الناس آخر میں ہے۔ ایک قرآن مجید کی سمجھ آتی ہے اس نزولی ترتیب کے اعتبار سے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ نزولی ترتیب یہ نہیں ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ پہلی مکمل سورت ضرور ہے، لیکن پہلی وہی نہیں ہے، اور سورہ بقرہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے 2 تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن ترتیب میں وہ سب سے پہلے آ گئی ہے۔
تو ترتیب کی اپنی حکمتیں ہیں، نزول کی اپنی حکمتیں ہیں. بعض جگہوں پہ بعض چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اس ترتیب مصحف سے، اور بعض چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں ترتیب نزولی سے. اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، یہ 3 صورتیں ذہن میں رکھیے. سورۃ النحل، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ کاف. ترتیب نزولی میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ مکی دور کے بالکل آخری حصے میں نازل ہوئی ہے. اسی سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا ذکر ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ہجرت ہی کا ذکر اس سے پچھلی صورت میں بھی ہے، سورۃ النحل میں بھی ہلکا پھلکا ذکر وہاں پہ بھی آ گیا ہے. اور اس کے بعد سورہ کاف ہے. بظاہر اس کا آپس میں کوئی تعلق اس طرح کا کوئی واقعہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف کی ملتی جلتی ہیں. وہ اس تفصیل میں جانے کا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ مکی دور کا بالکل آخری حصہ ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی دور کا بالکل ابتدائی حصہ ہے جس میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. تو اگر ایک مضمون چل رہا ہے، کوئی لہر چل رہی ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں لہر چل رہی ہے کہ صفحہ 1 ہے یا صفحے 2 ہو گئے ہیں، تو اب جتنے بھی ایونٹس ہوں گے، جو واقعات ہوں گے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے نا کہ بھئی اس وقت صورتحال کیا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت جو صورتحال مکے میں تھی، اور خاص طور پہ اہل کتاب کے حوالے سے جو سوالات آ رہے تھے، کیونکہ اب حضور کی بات پھیل چکی ہے، 13 سال ہو گئے، وہ شام تک خبریں پہنچ چکی ہیں، وہ یہودیوں کے کان کھڑے ہو چکے ہیں، وہ عیسائی وفود آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. تو گویا پورے جزیرۃ العرب میں ڈنکا بج چکا ہے، اور ہر طرف وہ چونکہ آنے والے نبی کی خبریں پہلے سے موجود تھیں، تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ چے مگویاں اور اما یتساءلون کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ آپس میں گفتگویں بھی ہو رہی ہیں اور سوالات بھی کھڑے کیے جائے. اب سمجھ لیجئے سورہ کاف پوری کی پوری در حقیقت، اور سورہ بنی اسرائیل کا بھی ایک مسئلہ ان 3 سوالات سے بحث کرتا ہے کہ جو یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے پوچھے تھے. روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون، اصحاب کاف کون، یہ مشرکین کا اپنا سوال تو نہیں تھے، یہ یہودیوں نے پوچھوائے تھے. تو گویا یہ پس منظر میں یہودی اور نصارہ موجود ہیں. ابھی حضور مکے میں مدینے نہیں آئے، لیکن پس منظر میں یہودی اب انفلوئنس شروع ہو چکا ہے. اور جب آپ مدینے میں تشریف لے آئے تو یہودیوں کے گڑھ میں آ گئے. گویا وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے. تو سورہ بقرہ اور ان 3 صورتوں کے مضامین میں یہودیوں سے خطاب آپ کو گدا ہوا ملے گا اور نصرانیوں سے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا ہجوم بھی تقریباً برابر ہو جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل 12 رکوع، اس کے بعد سورہ کاف 12 رکوع، اس سے پہلے سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سے پہلے 16 رکوع، کتنے ہو گئے 40. سورہ بقرہ اکیلے 40، تو ہجوم بھی تقریباً برابر. اور اگر آپ اس طرح قرآن مجید کو پڑھیں گے کہ سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل میں جو کچھ سنایا گیا ہے یہودیوں کو، اس کے بعد وہ 10 رکوع پڑھیں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو آپ پر کچھ نئے حقائق کھل کر سامنے آئیں گے، کچھ نئی چیزیں آپ پر آشکارا ہوں گی، کچھ نئے حکمت کے موتی آپ کے ہاتھ لگیں گے، اور نئے مضامین آپ پر یعنی آشکارا ہوں گے. تو یہ ایک چیز اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو 2 صورتیں، بلکہ یہ 3 صورتیں جو ہیں، سورہ بقرہ کو خود قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی اہمیت دی ہے کہ پورے قرآن مجید جو ہے نا، اس میں سورہ بقرہ کی ایک اہمیت ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی اس کے اندر بھی ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی ساری آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. تو بلکہ اگر اس پورے تناظر میں دیکھیں نا، اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری اس کے اعتبار سے حضور کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ تورات ہو، انجیل ہو، حتیٰ کہ قرآن ہو، تو اس میں بھی ویسی چیز نہیں ہے جیسی کہ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ فاتحہ ہے، یعنی اس کی مثال کوئی اور نہیں ہے. تو اس سے کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ تمام کتابوں سے سب سے عظمت والی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید کی ساری صورتوں میں سب سے زیادہ عظمت کی حامل سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ایک آیت ساری قرآن کی آیات کی سردار، اور سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں بھی ایک حضور نے نسبت قائم کی ہے کہ جو ان سے محبت رکھے گا آخرت میں یہ 2 صورتیں بدلیوں کی صورت میں نمودار ہوں گی، اور جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے محبت کرنے والے پر سایہ فگن ہو جائیں گی. اور ان کے مضامین کے اندر جو بھی حکمت ہے اس کا بھی ایک ذکر ملتا ہے اس میں سورہ بقرہ میں کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو یہ جو حکمت ہے اس کے یہ 2 بڑے عظیم خزانے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف. یہ قرآن مجید کے بالکل وسط میں اور درمیان میں رکھے ہوئے ہیں.
اور اس سے پہلے جو سورۃ النحل ہے وہ اس کے بھی بڑے اہم مضامین ہیں اس کے اندر، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ نحل سے اس چیز کی ابتدا ہو جاتی ہے جس کی تکمیل جا کے سورہ بقرہ میں ہوئی ہے۔ وہاں وہ بات کہہ دی گئی تھی کہ یہ تم اپنا جو بھی تمہارا سوشل کانٹریکٹ ہے نا، یہ جو تمہارا یہ اپنا بندھن ہے، یہ برادری کا بندھن، معاشرے کا بندھن، رشتہ داری کا بندھن، یہ تعلق داری کا بندھن، یہ اللہ سے جو تمہارا تعلق ہے اس پر غالب نہیں آ جانا چاہیے۔ اس تعصب میں مبتلا ہو کر تم اللہ کے رسول کی بات کو اگر کاٹ دو گے تو بڑا گھاٹے کا سودا کرو گے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں جا کے اسی الزام پر انہیں فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ کا مستحق قرار دیا گیا کہ ان کا اپنا خاندانی تعصب اتنا غالب آ گیا کہ یہ حق کا انکار کر بیٹھے اور محمد الرسول اللہ کی دعوت کو ماننے سے انکاری ہو گئے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ حق سمجھ میں نہیں آیا، وجہ یہ تھی کہ وہ جو خاندانی تعصب تھا وہ غالب آ گیا۔ تو یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اس سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر جو پہلی بات کہی گئی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے طے کر دیا ہے، قاضی ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت نہیں ہوگی سوائے اس کے کسی اور کی۔ تو عبادت کا ایک معنی تو بہت وسیع ہے جو ہمیں معلوم ہے، جو سب ہم جانتے ہیں کہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، کسی کے لیے قیام نہیں کیا جائے گا، کسی کے آگے اس رکوع کی طرح جھکا نہیں جائے گا، کسی کو پکارا نہیں جائے گا، کسی سے اللہ سے بڑھ کر محبت نہیں رکھی جائے گی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم واقف ہیں، اور جو بھی تھوڑا بہت دینی مزاج رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اپنے یہ دنیا کے تمام تعلقات، دنیا کی تمام محبتیں، وہ خاندان کی محبت ہو، وہ اپنے رشتہ داریوں کی محبت ہو، وہ اولاد کی محبت ہو، وہ بیویوں کی محبت ہو، وہ مال و دولت کی محبت ہو، وہ کوئی اقتدار کی محبت ہو، تعلقات کی محبت ہو، نیشنلزم ہو، جو کوئی مصیبت ہو، اس سب پر غالب محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ کوئی عبادت بغیر محبت کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ جس شے کو آپ اخلاص کہتے ہیں وہ کیا شے ہے؟ یعنی عبادت کے جذبے کے پیچھے اصل جو جذبہ محرکہ ہے وہ محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اب یہ مضمون بھی جا کے آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ضد، ند، مد مقابل، ہمسر بنا لیے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب ان دو آیات کے درمیان جو ربط ہے، جو درمیان میں خلا ہے، اس کو برج کر رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت۔ جب وہاں کہا ان فی خلق السماوات والارض، اس سے آگے واختلاف اللیل والنہار، یہ تو وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی، باقی آیات کا ذکر نہیں کیا۔ وہاں تفصیل آئی ہے، یہاں اجمال ہے۔ وہاں آخر میں جا کے آیا لآیات لقوم یعقلون، یہاں آیا لآیات لأولی الالباب، کلوز، یہاں پہ اسی پہ ختم کر دیا۔ لیکن وہاں جو درمیان میں بات حذف کر دی گئی تھی اس کو یہاں آ کر کھولا کہ یہ کون لوگ ہیں، اولو الالباب یا قوم یعقلون کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ سارا لے کے اور پھر ان کا عمل کیا ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا وَأُخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ یہ آپ کو وہاں سورہ بقرہ میں نہیں ملے گا، یہ سارا سورہ آل عمران نے بیان کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، ایک آپ کو جو نظم ہے قرآن کا، اس سے بھی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب اس طرح کی چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں گے تو وہ جو خالی جگہ ہوگی وہ فل ہو جائے گی، اور پھر آپ کو نئی شے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو گویا اللہ سے محبت کا تقاضا پھر یہ ہے، ہجرت، اللہ کی راہ میں ستایا جانا، برداشت کرنا، مارے کھانا، لڑنا، مقابلہ کرنا، ریزسٹ کرنا، مزاحمت کرنا، ہر قربانی دینا، یہ کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کی برائیاں میں لازماً ان سے جھٹک دوں گا۔
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ سارا آپ کو سورہ آل عمران تشریح کرتی ملے گی، کہیں اور سے تفسیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، بس آپ ذرا جوڑنے والے تو بنے نا، جو چیز وہاں نہیں ہے وہ یہاں بیان ہے۔ اس سے اگلی بات جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران میں نہیں ہوئی، وہاں ہو گئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، اگر آپ اللہ کے لیے یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنا گھر بار، کاروبار، اولاد اور اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، یہی تو ضد ہیں، یہی تو ند ہیں، یہی تو وہ آپ کے محبوب ہیں جو آپ نے اللہ کی جگہ پہ لا کے بٹھا دیے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات میری نہیں ہے، میں نے قرآن ہی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، تقابل کر کے آپ کو دے دیے۔ تو یہ ہے وہ شے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یحبونہم کحب اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ گھر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ایمان کا جوہر ہے، یا یوں کہہ لیجئے عبادت کا جوہر ہے۔ اس کے بغیر تو عبادت آپ نے، پھر اگر یہ شے نہیں ہے تو عبادت آپ کی سوکھی ہے، روکھی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ خلوص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا فلاں شخص نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، آخر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ یوں ہو گیا، تو اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے، اس نے کوئی ڈنڈی ماری ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی، اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ مضمون ذرا دوسری طرف چلا گیا، لیکن میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ ڈنڈی مار ہے یا یہ کھرا آدمی ہے؟ جب جان پہ بنے گی، جب اولاد پہ بنے گی، جب مال پہ بنے گی، تب پتہ۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ یہ بھی سورہ آل عمران کا مضمون ہے، اس میں وہ ساری بات کھول دی کہ جب ہم نے نبی، وہ جو مقابلہ ہوا، اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین، اور آپ نے تو وعدہ کر دیا تھا، ہم نے آپ سے وعدہ کر دیا تھا کہ آپ غالب آؤ گے، اور ہم نے اپنا وعدہ آپ سے سچا کر دیا تھا، نظم کی خلاف ورزی ہوئی، پھر یہ ہو گیا جو ہوا، لیکن یہ بھی ہوا تو ہماری حکمت سے ہوا، اور ہماری حکمت کیا تھی؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ہماری حکمت کیا تھی؟ وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ کو معلوم ہے کس کے سینے میں کیا ہے۔ یہ مصیبت آئے گی تو پتہ چلے گا کون کیا ہے اور کون کیا ہے، مصیبت کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے بڑا پیارا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ان کا ہے یا نہیں ہے، بہرحال بات بالکل برحق ہے کہ آپ پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ آپ کو اگر اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو امتحان ہے، اور وہ مصیبت اگر آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے تو عذاب ہے۔ تو اس کے پیچھے بات کیا ہے وہ بھی قرآن نے کھول دی۔ کچھ لوگ تھے جن کے پاؤں ڈگمگائے، وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، ایک گروہ تھا کہ جس کے پاؤں ہل گئے، لیکن اللہ نے ان کو تھام لیا، ان کو بٹکنے نہیں دیا، ان کو اپنی طرف کر لیا، اپنی پارٹی میں شامل رکھا۔ لیکن کچھ تھے جو یو ٹرن لے کے چلے گئے، ان کے بارے میں ہی فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جو روگردانی کر کے چلے گئے ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے گمراہ کر دیا، تو اللہ نے بھی پھر ان کی مدد نہیں کی، اس لیے کہ وہ ان کے کام میں نقص تھا۔ تو وہ نقص یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، ایک تو ظاہری اعمال ہیں آپ کے، اس کے پیچھے ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ کیا ہے؟ محبت کا جذبہ ہے، شکر کا جذبہ ہے، یا کوئی اس کے پیچھے کوئی اور شے ہے؟ اس لیے کہ نیکیوں سے بھی تو شہرت ملتی ہے، وہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ بڑے عبادت گزار ہیں، وہ تہجد گزار ہیں، اور لوگ یہ شہرت کرواتے ہیں، اور یہ شہرت کروانے کے لیے مرید پالتے ہیں، کرین رکھتے ہیں، ساتھی رکھتے ہیں۔ بندہ خود نہ بھی بتاؤ، کہتے ہیں یار وہ صاحب بڑے تھکے ہوئے ہیں، صبح سویرے اٹھے تھے نا، ویسے تہجد گزار ہیں، تو طریقہ ہے نا جی صاحب کی نیکی پھیلانے کا۔ تو وہ دوسرا جو سیکرٹری ہوگا وہ بتائے گا کہ صاحب کا گزر بسر کے لیے کچھ آپ کو چندہ بھی تو دینا پڑے گا نا، ویسے تو صاحب تہجد گزار ہیں، لیکن یہ کہ اوپر کی کمائی چھوڑتے بھی نہیں ہیں صاحب۔ تو یہ لوگوں کے دھندے۔ اب یہ لوگوں سے تو چھپائی جا سکتی ہے، داڑھی کے پیچھے اپنی برائی، لوگوں کے پیچھے تو لوگوں کے سامنے سے تو چھپایا جا سکتا ہے اپنا من کا جو بھی گند ہے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ لوگوں کو بھی دھوکہ نہ رہے، وہ جس کا گند اندر ہے وہ اس کے باہر آئے، تو باہر کیسے آئے گا؟
وہ پھر ایسی ہی آزمائش کی صورت میں باہر آئے گا، وہ عیاں ہو جائے گا کہ اصل حقیقت اس بندے کی کیا تھی۔ تو اس وقت جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کیا کہ عبادت وہ جذبہ ہے، وہ چیز ہے جس کے لیے کہ انسان بنایا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ وہ شے ہے جس کا ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ ہے جس کی دعوت لے کے انبیاء آئے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہی دعوت محمد الرسول اللہ کی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ تو یہ ساری کی ساری یوں سمجھیے کہ قرآن مجید جس چیز کی طرف، جس عمل کی طرف ساری نوع انسانی کو بلاتا ہے وہ عبادت کی بات ہے۔ لیکن عبادت ایک تو کامل بندگی، کامل غلامی، مکمل اطاعت کا نام ہے۔ نمبر دو یہ کہ اس کے پیچھے جو جذبہ درکار ہے وہ محبت کا جذبہ، یہ نہیں کہ جیسے ہمیں انگریز کی اطاعت کرنی پڑے، یا جیسے آج کل جو کچھ بھی ایمرجنسی نافذ ہے اور زبردستی ٹھیکا ٹھوکا جانا ہے تو مجبوراً لگوانا پڑے گا، تو اس کو یہ تو مجبوری کی اطاعت ہے نا۔ اگر ایسی ہی مجبوری سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو قبول نہیں ہوگی۔ ویکسین تو پھر بھی عمل کری جائے گی، جو بھی کرے گی، اچھا کرے گی کہ برا کرے گی، جب ٹیکا ٹھوکا جائے گا تو وہ اپنا کام تو کرے گا، لیکن آپ کی نماز اگر اس روح عبادت سے خالی ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ وہ سارے اعمال اس طرح کے قرآن مجید نے 3 مثالیں دے کے بتایا کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک جگہ قرآن نے بتایا وہ سراب ثابت ہوں گے، سورہ نور میں، یعنی جن کے دل میں وہ ایمان کی رمق نہیں ہے یا اللہ کی محبت کے جذبے، اخلاص کے بغیر عبادت کی ہے، وہ سراب ثابت ہوگا، اس کو توقع ہوگی کہ یہ کام آئے گا، کام نہیں آئے گا۔ ایک جگہ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے بڑے بڑے اعمال کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے، ٹھوکر سے اڑا کے ان کو بالکل جو ہے وہ بیکار کر دیں، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ایک جگہ یہ کہ ان کو جیسے راکھ کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، اس طرح ان کے یہ عمل اڑا کے ہوا لے جائے گی، آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس عبادت کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے کہ اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ کامل ہو۔ یہ جو ہوتی ہے نا آدھا تیتر آتا بٹیر والی، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو یہ کرے گا تو اس کی تو پھر یہ سزا ہے۔ کامل ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اللہ کا ہر حکم مانو۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو تم اپنی مرضی سے پیٹھ کے پیچھے پھینک سکو، اور اگر ایک کو بھی پھینک دیا تو اس کا مطلب باقی بھی تم نے اپنی مرضی سے مانے، اللہ کی مرضی سمجھتے ہوئے نہیں قبول کیے، لہذا وہ پھر باقی بھی سارے کھو کھاتے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے اخلاص اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو ایک فرد سے بھی ہے تقاضا، معاشرے سے بھی ہے، ریاست کی سطح پہ بھی ہے۔ اب فرد کی عبادت کیا ہے، معاشرے کی عبادت کیا ہے، ریاست کی عبادت کیا ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ یعنی وہ ریاست کیسے اللہ کی فرما بردار ہو سکتی ہے، وہ تو ہم جب سورہ حجرات میں پہنچیں گے تو تب دیکھیں گے۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے یہ تو پہلا اصول ہے کسی بھی اجتماعیت کا یا کسی بھی انسانی معاشرے کا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ بندگی نہیں ہے الا ایاہ، مگر اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان ہے۔ احسان ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں حسن سلوک، یعنی اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا۔ اچھا اب یہ دونوں کو جوڑا کیوں؟ ویسے تو عام طور پہ ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، لیکن اس کی کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ تو ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے یوں ہی بیان کیا، ہمیں بھی یوں ہی کہنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ لاجک وہی محبت کا جذبہ ہے، شکر کا جذبہ ہے۔ اللہ کے احسانات کے بعد انسان پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، لیکن دوسرے مقامات پہ ہم سورہ لقمان میں پڑھ آئے ہیں، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، وہاں وہ شکر کی بات آ گئی۔ اس کو اٹھایا ہے اس کی ماں نے تکلیف پہ تکلیف سہتے ہوئے، حمل کی تکلیف ہے، جو اس میں کمزوریاں ہیں، جو درد ہے، وہ سارا سہتے ہوئے اس کو 9 مہینے اس کا بوجھ اٹھایا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو جنا ہے، پھر اس کو 2 سال اپنی جو ہے خون سے دودھ بنا کے تو اسے پلایا ہے، یعنی اب بھی وہ اسی کی جو ہے وہ خوراک وہیں سے حاصل کر رہا ہے، وہ ساری کمزوری اسی کو لاحق ہو رہی ہے۔
اور ظاہر ہے یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا ماحول، یہ سارا باپ نے فراہم کیا ہے. چھت تو اس کی ہے نا، یہ گھر کی چھت ہی نہیں، وہ حفاظت کی چھت، وہ ضروریات پوری کرنے کی چھت، وہ بھی تو ساری اس نے فراہم کی ہے. تو یہ دونوں ماں باپ اللہ کے بعد انسان کے لیے، انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان ان کا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی جتاتا ہے تو وہ اپنا مقام غلط، یعنی اگر آپ نے سمجھا ہے کسی کا تو بھی غلط سمجھا ہے، اور اگر کسی نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے تمہاری ماں سے زیادہ تجھ سے پیار ہے، تو ویسے وہ تو ہمارے ہاں تو محاورہ ہے نا، ماں سے بڑھ کر چاہے پھپھا کٹن کہلائے. تو یا تو اوپر اللہ اور زمین پر ماں باپ. اب اللہ پر تو کوئی احسان کر نہیں سکتا، تو اس کی عبادت ہے. باقی یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی ایک احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ پر کوئی کیا احسان کرے گا؟ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جتنی محنت بھی کر لو اپنے فائدے کو کرو گے. اللہ پر تو کوئی احسان نہیں کر سکتے. اللہ تو ضرورت مند ہی نہیں ہے، غنی عن العالمین ہے. تو جہاں ضرورت نہیں وہاں عبادت، وہاں جب بھی نیاز ٹیکی جائے گی، وہاں اپریسیشن، پریز، حمد، ثنا، اور یہ کہ بندگی. اور جہاں آپ بدلہ چکا سکتے ہیں تو وہاں پھر بدلہ چکائیں. اچھا، یہ بدلہ چکانا بھی اب احسان کا لفظ آیا نا، احسان کے درجے میں حسن، واللہ یحب المحسنین، یعنی خوب چکانا، درجہ احسن، یعنی بہترین انداز میں ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دینے کی کوشش کرنا. دے نہیں بھی سکتے تو کم از کم اس کی ایک تمنا دل میں رکھنا اور اس کے لیے کوشاں ہونا. اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، بلکہ وہ بہت عام بیان ہونے والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر اپنے تشریف فرما ہونے سے پہلے غیر معمولی طور پر 3 دفعہ آمین کہا. اب یہ واقعہ اچانک ہوا، پہلی دفعہ ہوا تو لوگوں کے اچھمبا ہوا. پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ آمین کہا، اس کا مطلب ہمیں نہیں سمجھ آیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 اشخاص کے لیے باری باری بد دعا دی اور میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک شخص وہ تھا، میں ترتیب ذرا الٹ کے بیان کر رہا ہوں، کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو جبریل نے کہا کہ وہ غارت ہو، لعنتی ہو. تو میں نے کہا آمین. تو جبریل کی بدعا، محمد رسول اللہ کی آمین. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا شخص وہ تھا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے پچھلے گناہ نہ بخشوا سکے. تو جبریل نے کہا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسرا وہ تھا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ جا سکے. اب یہ دیکھیے، یہ گویا کہ اگر آپ کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے جنت میں جانے کی. دونوں ہو جائیں یا 2 میں سے کوئی ایک ہو جائے اور بندہ اتنا نہ کر سکے کہ پھر بھی جنت میں جا سکے، تو بدعا جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں، آمین محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو وہ تو پھر اس درجے میں کرنا. اچھا، یہ آسان کام نہیں ہے، اور معمولی سی سستی کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں. مطلب ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے یہ خراب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی ان کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں نفرت ہے، آپ کے دل میں بیزاری، ایسا نہیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، اسے مؤخر کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خیر ہے، کوئی نہیں ہے، اور اس سے وہ ساری آپ اپرچونٹی ضائع کر دیتے ہیں. یہ اس شخص کی بات ہے. باقی جس کے دل میں بیزاری ہے، جو ان سے تنگ آیا ہوا ہے، جو کہتا ہے جاؤ میری جان چھوڑو، آؤ میں آپ کو کسی وہ جو گھر بنے ہوئے ہیں اولڈ لوگوں کے ان میں چھوڑ آتا ہوں، تو یہ تو بات ہی اور ہو گئی نا. یہ اس آدمی کی بات نہیں کی حضور نے، یہ اس نگلیجنسی کرنے والے بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنا وہ اہم موقع ضائع کر دیا، کھو دیا، اور جب وہ مر گئے تو اب پیچھے دیگیں چڑھا رہا ہے کہ او ہو ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، اب تو یو آر مسڈ یور بس، تو گئی، وہ زندگی میں کرنا تھا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بات یہاں پہ آ گئی کہ یہ در حقیقت اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ آپ کا جذبہ شکر اگر زندہ ہے تو اس کا پہلا جو اظہار ہوگا وہ اللہ کے لیے، وہ بصورت عبادت.
اور اس کا جو دوسرا اظہار ہوگا وہ ماں باپ کے لیے۔ اب وہ سارے دیندار اپنے کان کھڑے کر لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ نہیں برت پا رہے کہ جو مطلوب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی عبادت بھی شکر کے جذبے کے تحت نہیں، کسی اور موٹیویشن سے کر رہے ہیں۔ وہ شکر کا جذبہ اگر ہوتا تو ماں باپ کے لیے بھی ظاہر ہوتا۔ یہ ایک پیکج ہے، یہ ہر طرف اس کی ایک جیسی، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں ہر طرف جاتی ہیں، آپ کے اندر شکر کا جذبہ ہے تو اس کی ایک طرف تو وہ عبادت کی صورت میں ظاہر ہو جائے اور دوسری طرف احسان کی صورت میں نہ ظاہر ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ بھی حدیث ہے، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو لوگوں میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ پھر اساتذہ بعد میں آئیں گے، باقی رشتہ دار بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے تو ماں باپ آئیں گے۔ تو جو ان کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ تو اگر وہ عبادت کرتا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ پھر کوئی دھندا اور ہے، اس کے پیچھے اصل قوت محرکہ یا جسے ہم کہتے ہیں نیت، وہ کوئی اور ہوگی پھر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس پہنچ جائے کبر یعنی بڑی عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو، او کلاہما یا وہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیں، فلا تقل لہما افن، تو انہیں مت کہو اف۔ اچھا، ایک ہماری یہ پنجابی والی اف ہے، وہ جو تھک کے ہم کرتے ہیں اف، تو بہت سے لوگوں نے یہی والا ترجمہ کر لیا ہے کہ بھئی میں تھک گیا ہوں۔ یہ والی بات نہیں ہے، کوئی تھک گیا تو تھک گیا، تھکاوٹ کا اظہار کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اف عربی کی اف ہے، ظاہر ہے قرآن مجید میں آئی ہے، قرآن پنجابی زبان کی میں تو نہیں اترا نا، عربی مبین میں اترا ہے۔ اس اف کا مطلب ہے اظہار لا تعلقی کرنا، اظہار بیزاری کرنا، کسی سے چڑ کھا کر، بیزار ہو کر اس سے علیحدگی اختیار کرنا۔ قرآن مجید کا اس کا اور بھی جگہوں پہ استعمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کیجئے جب انہوں نے بت توڑ دیے سارے، قوم نے جب طلب کیا کہ کس نے کیا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو جانتے تھے، تو اب ان کو پیش کیا گیا، وہاں پہ عدالت لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کام اس نے کیا ہے جس کے پاس سے آلائے قتل برآمد ہو رہے ہیں۔ اصل میں وہ سمجھانا چاہ رہے تھے نا، پورے یہ کام کیا ہی اس لیے تھا کہ ان کے کان کھولیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں نہیں پتا، یہ تو بولتے نہیں ہیں، تو کہا نہیں بولتے تو یہ تمہاری کیسے مدد کریں گے؟ اصل سوال تو اس میں یہ تھا۔ جب یہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور اندر ہی اندر دل ہی دل میں کہا کہ تم ہی ظالم ہو، لیکن وہ بتی تو نہیں تھے، وہ تو پورا معاشی نظام اسی پہ چل رہا تھا۔ وہ سارے حلوے مانڈے جو کھائے پیے جا رہے تھے، چندے جو آ رہے تھے، جو بادشاہ کا اقتدار تھا، وہ سب انہی بتوں کے سہارے پہ قائم تھا۔ ان کو چھوڑنے کا مطلب ہے سیاسی، سماجی، معاشی نظام دھڑام گر گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو۔ اب ظاہر ہے یہ تو وہ آ گیا فسادی، تو کوئی آپریشن رد الفساد لانچ کرو اور اسے ڈالو جھونکو آگ کے اندر تاکہ سب کو عبرت ہو جائے، کوئی پھر اس کے بعد چوں نہ کرے۔ کوئی کافی لوگوں کو جو ہے پوائزن کر دیا ہے تو سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، اس کو کے ساتھ وہ سلوک کرو۔ انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم سے بھی بیزار ہوں، مجھے تمہاری اب رشتہ داریوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور جن کو تم پوجتے ہو محبوب بنا کر اور محبت کرتے ہو اور جن پہ مرتے ہو، میں ان سے بھی بیزار ہوں۔ یہ ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، یہ وہ اف ہے، اور یہ اف کی کیفیت والدین سے پیدا ہو جاتی ہے۔ بوڑھے ہو گئے، وہ آپ کو بلائیں گے جناب میری کروٹ بدلیں، وہ اپنی کروٹ تو نہیں بدل سکتے، ایسی کیفیت ہو سکتی ہے، فالج ہو گئے ہیں، کروٹ بدلیں۔ اچھا کروٹ بدل دیا آپ نے، آپ جا کے ابھی لیٹے نہیں ہیں، ان کو تو اب ٹائمنگ کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے 2 منٹ کے بعد آپ کو پھر بلائیں کروٹ بدلیں۔ تو جنت تو جدھر سے بھی جائیں، آپ کو کوئی آسان رستہ تو نہیں ہے جنت میں پہنچنا۔ اب 3-4 دفعہ یہ بات ہو تو آدمی تنگ آ کے کچھ نہ کچھ تو اس کی مطلب بالکل نکل سکتا ہے نا۔
اچھا یہی نہیں ہوتا، آپ جا کے بیٹھے، آپ سے پوچھا کب آئے تھے رات کو، آپ نے بتایا جی اتنے بجے آیا تھا، 10 منٹ کے بعد پھر پوچھا کتنے بجے آئے تھے، کب آئے تھے، کل کدھر گئے تھے، وہ ساری تفصیل بتائیں، 15 منٹ کے بعد پھر پوچھ رہے ہوں گے۔ یہ جو ارذل العمر ہے اس میں تو یہ ہوگا۔ اب یہ کیفیت جب 10 دفعہ ہوتی ہے تو آخر اف کی کیفیت ہو سکتی ہے نا، بیزاری، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اپنے آپ کو تھامو، کنٹرول کرو۔ جب تم بچے تھے تو تم بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن انہوں نے تو صبر کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ نگہبانی کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، تو اب تم کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل لہما قولا کریما۔ اب یہ دیکھیے یہاں اب اف کی بات آئی نا، اس کو جب دوسرے انداز میں بیان کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ان سے بات کرو بڑے وقار کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی وہ گستاخانہ انداز، ذرا تڑخ کر جواب دے دینا، بے شک جواب صحیح دیا لیکن لہجے کے اندر تلخی پیدا کر لینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی جب وہ اس کے دوسری طرف سے بیان کیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے قول کریم سے بات کرو، اب وہ اف کھلا کہ تڑخ کر بات نہ کرو، وہ بات تلخ لہجے میں نہ کرو، ان کو جو ہے وہ جھڑکتے ہوئے وہ بات نہ کرو، بلکہ وہ بات ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے، آہستگی سے، ان کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے اپنے کندھے جھکا کے رکھو رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ یعنی یہ ایک محاورہ ہے، سمجھ لیجئے، جھک کے رہنا، جیسے کندھے جھکا کے رکھنا، جھک کے رہنا، ان کے آگے اکڑ خانی نہ کرنا۔ وہ جو اکڑنے والا کندھا ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے، سینہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ انداز نہیں ہو بلکہ کندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی ان کے سامنے جھک کے رہنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے رحم کیا تھا میرے اوپر جب میں چھوٹا تھا۔ یعنی یہ ظاہر ہے ان کی مہربانی تھی کہ جس کی وجہ سے میں پل بڑھ کے جوان ہوا اور بڑا ہوا۔ اب وہ اس میں جتنی بھی وہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی جو ماں خدمت کرتی ہے اور جس طرح راتوں کو جاگتی ہے، اور وہ ساری باتیں میں نہیں گن رہا، وہ سب کو معلوم ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب واقف ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے جیوں میں اندر ہے۔ اب یہ دیکھیے بیلنس کی جا رہی ہے بات کو۔ اس سے پہلے جو بات آئی ہے ڈوز بہت ہیوی ہے، بہت ہیوی ڈوز ہے۔ اب اس کو اگر سامنے رکھیں تو اگلی بات یہ، بعض اوقات ماں باپ کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہوتی، اور وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی خواہش یہ ہو کہ آپ بہت دولت کمائیں، آپ کے لیے وہ ممکن نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ فلانے کا بیٹا کہاں پہنچ گیا تو میرا نکمہ اتنے بیٹھا ہے، بس میری مٹھی چاپی کرتا ہے، یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اب یہ بھی سارا جھیلنا ہے اور برداشت کرنا ہے، لیکن ان کے دل میں تو ایک ناراضگی پیدا ہو رہی ہے، آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے دل میں ناراضگی جگہ پا رہی ہے، تو آپ کو ایک خدشہ ہوگا کہ میرے ماں باپ مجھ سے خفا ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اور جس ماحول میں یہ آیات اتر رہی ہیں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اللہ والے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور اس پر ماں باپ شدید ناراض ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، خدمت وہ پوری کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ خدمت تم نے کرتے رہنی ہے، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ جو تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں اور دین تبدیل کرنے کی بات یہ نہیں کرنا ان کا، تو ناراض تو ہے نا۔ اب وہ ایک دل میں چبھن ہے، ایک گلٹی کانشیس ہے بندہ کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو مجھ سے ہو رہا ہے غلط، جس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہیں۔ میں نے آج کے اعتبار سے بات کی کہ بھئی وہ جو ان کی خواہشات ہیں، محل نہیں بنایا، اس نے بیریا ٹاؤن میں گھر نہیں بنایا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی ناراض ہوں، تو اب کیا کریں؟ تو اب وہ بات ہے جسے قرآن مجید نے یہاں بیلنس کیا، اللہ کا کلام ہے نا، جو تمہارے دل میں ہے اس سے اللہ واقف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تمہارے دل میں خلوص ہے، اخلاص ہے، تم دل و جان سے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تم ان کو راضی رکھنا چاہتے ہو، وہی اپنی حد سے بڑی ہوئی خواہشات کی وجہ سے راضی ہو نہیں پا رہے، تو ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم ہو صالح
اور یہ کہ تمہارے اندر وہ کوئی بغاوت کے جراثیم اور گستاخی کے جراثیم نہیں ہیں، اپنی تمام تر جو بھی مہربانیاں عنایات ہیں ان کے باوجود ماں باپ کو راضی نہیں کر پا رہے ہو ان کی بڑی ہوئی خواہشات کی وجہ سے، تو ایسے اواب دوسرے کے دکھ پر تڑپنے والے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو ماں باپ کی تکلیف پہ تڑپنے والے دل میں ان کی ان باتوں سے ایک جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے اپنی محدود وسائل کی وجہ سے، تو اواب ہیں یعنی نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، اور ان کے دل کے اندر ہمدردی ہے، رافت کا مادہ ہے، تو ایسے اوابین کے لیے اگر ماں باپ ناراض بھی رہیں، وہ ان کو راضی رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوں، تو ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، نہیں پکڑے گا۔ لیکن اگر کوتاہی کے مرتکب ہوں، پرواہی نہ کریں، ان کو دھکے دینے کے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دیں، تو پھر تو پوچھے گا۔ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں راضی ہو رہے تو اس سے آپ کو کوئی پکڑ نہیں۔ یہ بات جو ہے ان لوگوں کے بہت کام آنے کی ہے جب خاص طور پر ارذل العمر کو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں، تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ راضی نہیں رہتے، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ خدمت کرنے والے کو سب سے زیادہ گالیاں پڑتی ہیں۔ جو پاس نہیں ہوتے، جو کچھ نہیں کرتے، ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ذہن وہاں پہ جا کے دیکھیں نا، وہ رگیں سارا خون بھی تو نہیں سپلائی کر رہی ہوتی نا، دماغ بھی سکڑ چکا ہوتا ہے، یادداشت بھی متاثر ہو چکی ہوتی ہے، قوائے فکریہ مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں اپنے پہ تو نہ قیاس کریں، جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے وہ سوچتے ہوں گے، وہ جسے مس کر رہے ہیں اسے زیادہ یاد کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہا ہے اس کی خدمت کا تو انہیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہ جو تھوڑی بہت اس سے کمی ہو رہی ہے اس پر اسے خوب سنائی جا رہی ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ جو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، جو کوئی بہو اگر اپنے سسر کی خدمت کر رہی ہے یا ساس کی خدمت، اس کو تو بے نطق سننی پڑتی ہیں، اس کے لیے تو زیادہ عزم الامور ہے یہ ذمہ داری ادا کرنا۔ تو لیکن اگر وہ اس سب کو جھیلتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے اپنے کام کو بحسن و خوبی جو ہے وہ انجام دیتا رہے آدمی، یا دیتی رہے، تو ایسے اوابین کے لیے اللہ تعالیٰ، وہ یہ نہ ڈریں کہ ماں باپ خفا ہیں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، نہیں، اللہ ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔